اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ. کتنے رشتے ایسے ہیں جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے. استعمال کا لفظ استعمال کرنا سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے. یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بہن تو تمہاری وہی بہن ہے, ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں. کئی سال ایک بستر پہ چپک چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں دیکھ لو نا آپ. ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں, کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس, ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے پیسہ دے دیا تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے؟ تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے. اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے, خود بڑے مالدار تھے. وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بیچارے, مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبہ ہوتے ہیں. اب ان کے کلاس فیلو تھے, اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولیمے میں بلا لیں, وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ریلیٹیو ہیں آپ کے ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا, ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مدرسے کے کلاس فیلو بیچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے, خود بڑے مالدار تھے وہ, تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس فیلوز کو بلایا. اور وہ جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی بڑے خوش. ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ ابے کیا یار یہ کیا بلایا یار, ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار, یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ہے ٹھیک ہے نا. نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے. وہ بیچارے غریب, ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ. لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا. میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں کیا. خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے. اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. بے وقوفوں کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یار تمہارے کلاس فیلو ہیں وہ, ان کے ساتھ تم صبح شام ہنسی مذاق کرتے ہو بیٹھتے ہو. اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, بعض مالدار طلبہ ہوتے ہیں غریب طلبہ کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہر وقت نا اپنی پھوپھاں کوئی ذرا سا مذاق کر دے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. طلبہ تو مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے, جس کو غریب بنایا وہ حسد نہ کرے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اور آخری چیز, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا اپنے رشتہ داروں کو وہ ہدیے دیا کرے پیسوں کی صورت میں. سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والی یہ چیز ہے. کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی, قربانی, حج, یہ سب روکڑا خرچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو پیسے نہ دو, یہ کیسی بات ہے بھائی. کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہتی ایک موبائل دلا دو, کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی, میں مشورہ جتنے چاہیں مجھ سے
میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی 14 پرو وہاں سے ملے گا, 15 پرو وہاں سے ملے گا, 12 پرو وہاں سے ملے گا. مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا, بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان, گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس وسیم, میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح 1000 گز کا بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں. تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, تو چھوڑ دے. تو میرے بھائی ایسا ہی ہے, جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو خرچ. تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار, جن میں ماں باپ, بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے, وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے وہ تو کرتے ہی ہیں, جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں, چچا ماموں بھی ہیں, خالہ, کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو. اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو. ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی, میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے, نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار, تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا. لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو, نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا, کہ جو اللہ نے ہمیں کہا, اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس. اب بھائی جو مرضی کریں, کیا کریں, رشتہ ہے کیا کریں. بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں, تیرے ابا تجھے ڈانٹتے رہتے ہیں تو کیا کرتا ہے, تو چھوڑ کے. اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے, یار کیا کروں, ہیں بھی تو کیا ابا ہے نا, وسیم بھائی تھوڑی ہیں, سلیم بھائی تھوڑی ہیں, میرے والد صاحب ہیں یار. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت صلواتیں سناتی ہیں, کیا کروں بھائی, کیوں نہیں چھوڑتا. بھائی کیا کریں یار, اب ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے. تو بالکل ایسے ہی بھائی بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, چاچے ماموں کو بھی کوئی. بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا, ٹھیک ہے نا, دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا. ہاں شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ. وہ ایک آدمی کسی, بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں, بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے, بیان بھی کمپلیٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہت دور کا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, اور رشتہ داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا, اس کو پتا تھا میں اس کا رشتہ دار نکلوں گا تو مجھے کھلائے گا. اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی, کس سلسلے میں آنا. وہ اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے, خالہ کے, پھپھے کے, چاچے کے, دیور کے, فلانے کے, ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں. اتنی لمبی کو وہ کہاں سے تحقیق کرتا. اس کا خیال تھا رشتہ داری تو نکل آئی نا, اب کھانا تو بنتا ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے بٹھایا, پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتہ داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے, سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے, جتنی قریبی رشتہ داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ, اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.